آ رہی ہے, چینجز آ رہے ہیں, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, انڈسٹری چل رہی ہے. اس وقت میں ان سے پوچھتا ہوں, اس ملک کے کارخانے کیوں بند ہوئے؟ کیا یہ کوئی مراد نہیں دے سکتے تھے؟ یہ کیا کاروبار کو نہیں چلا سکتے تھے؟ ہم جب آئے تو اس ملک کے کارخانے تباہ و برباد تھے, معاشی حالات تباہ تھی. آج اللہ کا شکر ہے کارخانے چل پڑے ہیں. ہماری حکومت نے ان کو ٹیکسز میں مراد دی, بجلی میں مراد دی, امپورٹس میں مراد دی. یہی وجوہات ہیں کہ آپ کسی کو کوئی مراد دیں گے تو وہ چلیں گے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اتنے بڑے اکانومسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کارکردگی کیا ہے؟ کارخانے بند, ملک قرض دار, معاشی حالات تباہ. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ نتیجہ ہے. لیکن میں ان پر بلیم نہیں کرتا ہوں, کیونکہ یہ آئے کسی اور کے لیے تھے. یہ تو مزے لوٹنے آئے تھے. ان کو کیا فکر تھی کہ غریب کا کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاؤں گا ہر چیز کہ ان کے دور میں میں سارا تماشا دیکھا. میں نے حکومتیں دیکھی ہے بغیر منشور کے, بغیر کسی پروگرام کے, بغیر کسی ریفارمز کے. آ کر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بیٹھ جاتا ہے, یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس ملک کی کیا ایجوکیشن کی کیا حالات ہیں, ہیلتھ کی کیا حالات ہیں, اس ملک کے غریبوں کے کیا حالات ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بائی پاس کرتے ہیں. یہ حکمران بننے آتے ہیں, یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں آتے. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے وہ تماشا. اگر میں بیان کروں مجھے خود رونا آتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کیا کیا. یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے بچے کل ہم سے پوچھیں گے, ہم سے سوال ہوں گے. اگر میں اپنا حق فرض نہیں ادا کرتا تو اللہ بھی پوچھے گا اور عوام بھی پوچھ رہی ہے. ہم نے اپنا صوبے میں حق ادا کیا, نتیجہ سامنے ہے. کسی کو کوئی میرے سے حساب کتاب کرنا چاہتا ہے, میں جو فیکٹس اینڈ فگر پیش کروں گا وہ گراؤنڈ پہ پیش کروں گا. جو بھی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ ہماری کارکردگی کیا تھی. ہم جب آئے ہمارے پاس $500 بلین. $500 بلین سے تو ملک ایک مہینہ بھی نہیں چل سکتا. تو یہ ہمیں کیا چھوڑ کر گئے؟ خزانہ خالی چھوڑ گئے تھے. یہ کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں, ہم اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. ان کے ہمیں $500 بلین چھوڑے تھے, ابھی ہمارے پاس $25 بلین ہیں ہمارے خزانے میں موجود ہے. اور یہ جو الزامات لگاتے ہیں یہ کبھی اپنے گریبان میں دیکھتے ہی نہیں. ان کی کارکردگی ہماری کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا, جنہوں نے بہت بڑی مدد کی. ہم نے یہاں پر ایکسپورٹ بڑھائے. یہاں پر آئی ٹی کے تقریباً $2 ارب تک ایکسپورٹ چلے گئے. یہ آئی ٹی میں ترقی نہیں کر سکتے, آئی ٹی سے تو دنیا چلتی ہے. آج دنیا کا جو اکانومی ہے وہ آئی ٹی کے ذریعے ساری دنیا بڑھ رہی ہے. لیکن ان کی کارکردگی کہ ہمارے ٹوٹل میرے خیال میں $10 کروڑ بھی نہیں تھے ایکسپورٹ. اسی طرح یہ بات کرتے ہیں کہ بے روزگاری ہے. یہ کنسٹرکشن جو ملک چلتے ہیں وہ کنسٹرکشن سے چلتے ہیں. اگر ملک میں ترقی ہوتی ہے, آبادی کاروبار بڑھتا ہے تو وہ کنسٹرکشن سے بڑھتا ہے, کیونکہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساری انڈسٹری اس کے ساتھ ملک ہے. اگر انڈسٹری کو, اگر یہ کنسٹرکشن کو انہوں نے مراد دیے ہوتے تو آج اس ملک میں جو ہمارے کمیاں ہیں وہ پوری ہو جاتی. عمران خان نے کیا کیا؟ کنسٹرکشن کے لیے مراد دی, ٹیکسز میں معافی دی, اس کو ایز اے انڈسٹری ڈکلیئر کیا. آج ہر جگہ پر آپ کی سیمنٹ کے کارخانے, آپ کے باقی بازار جو کنسٹرکشن سے متعلق ہے سب چل رہے. تو یہی روزگار دینا ہوتا ہے, خالی سرکاری نوکریوں سے روزگار نہیں ملتا. اس وقت میں ابھی بھی کہتا ہوں, یہ کہتا ہے لوگ مجھے نکال کے بتاؤ کہ کون اس وقت بے روزگار ہے. آپ کو مزدور نہیں ملتا, آپ کو گھروں میں نوکر نہیں ملتے, کیونکہ لوگ صرف سرکاری نوکری چاہتے ہیں, کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا. آج میں جب 38 سال پہلے سیاست میں آیا تو ہمارے جو علاقے گاؤں تھے سارے کچے تھے. آج کوئی کچا مکان دیکھے, میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں تو کہاں پر غربت آ گئی. گاڑیاں نہیں تھی کسی کے پاس, موٹر سائیکل نہیں تھے. آج ہر ایک جو ہے اچھی زندگی گزار رہا ہے. یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ لوگ بھوکے ہو گئے. میرے صوبے میں آؤ, میں آپ کو پھراتا ہوں, مجھے کچا مکان دکھا دو تو میں کہوں گا کہ یہ ملک پیچھے جا رہا ہے. اگر ان لوگوں نے اکنامکس پڑھی ہو
تو یہ آیا ہے کہ دنیا میں مہنگائی ہر جگہ جا رہی ہے، امریکہ میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے، یورپ میں بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایک فارمولا ہے. اگر عوام کی زندگی یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہ نیچے جائے اور ملک میں مہنگائی آئے تو وہ تباہی ہے. اگر عوام کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے خرید کے لیے، تو وہ ملک میں تباہی نہیں، وہ ملک کی ترقی ہے. کیونکہ مہنگائی اور لوگوں کی زندگی آپس میں جڑی ہوئی ہے. دنیا میں آج دیکھو امریکہ میں کون سا چیز سستا ہوا، یورپ میں کون سا چیز سستا ہوا. ان کی زندگی بھی جو ان کی آمدن ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے اور ملک بھی ترقی کر رہا ہے. جس ملک میں مہنگائی نہیں ہو، سب کچھ رک جائے، تو وہ ملک رک جائے گا. نہ کوئی اگائے گا، نہ کوئی انڈسٹری چلائے گا اور نہ کاروبار ہوگا، تو کس طرح ملک چلے گا؟ یہ عجیب فینومنا شروع کیا ہوا ہے کہ مہنگائی غربت. میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں جائیں پھریں، میں اپنے صوبے کے بات کرتا ہوں، آئیں میرے ساتھ پھریں، مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں، تو پھر میں کہوں گا کہ تم بڑے سچ بول رہے ہو. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، یہ اپوزیشن کا یہ ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. یہ ہمارے ایم این اے صاحب کہہ رہے ہیں کرک میں غربت ہے، میں مانتا ہوں ہوگا. اچھا چلو بات سن لیں، کوئی بات نہیں. پھر یہی انہی کارخانوں کی وجہ سے اور انہی کنسٹرکشن کی ترقی کی وجہ سے روزگار بڑھتا ہے. میں خود کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، بڑی مشکل سے لوگ ملتے ہیں کہ آ کے کام کریں، لیکن یہ پھر بھی کہتے ہیں بے روزگار. یہ میرے ساتھ پھریں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جتنی ہوا انہوں نے اڑائی ہے، یہ بالکل نزدیک بھی نہیں ہے سچائی کے. اور ایسا لگتا ہے اپوزیشن کا کہ یہ اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ نظر آئے گا. تو یہ جھوٹ اب کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان کے لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ان کی ہنسی سے کچھ نہیں بنے گا. 2023 میں انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا ہے. پھر دیکھیں دنیا میں کووڈ آیا، ساری دنیا کی اکانومی تباہ ہوئی. ہمارے آس پاس جو ملک ہیں ان کی اکانومی دیکھیں. اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان نے اچھے فیصلے کیے اور آج ملک کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. حالانکہ ہماری اکانومی کو ڈوب جانا چاہیے تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کے صحیح فیصلوں سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان نہیں پہنچا، تھوڑا بہت پہنچا ہوگا لیکن وہ کنٹرول میں آ رہے ہیں. دوسرا جو فیڈرل گورنمنٹ کے بہت پروگرام آ رہے ہیں، احساس کے آ رہے ہیں، غریبوں کے لیے کامیاب نوجوان پروگرام آ رہے ہیں. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ لنگر خانے نہیں کھولے. بھائی مزدوروں کی فکر کرو، وہ کہاں سوئیں گے؟ جو سڑکوں پہ سوتے تھے، جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے رات کو گرمی میں سردی میں. اگر یہ بات دیکھیں، ہم نے آپ کی بات نو کراس ٹاک پلیز. چلو بسم اللہ جی، خٹک صاحب پلیز. دیکھیں ہم نے ان کی باتیں سنی، اگر ان کو برداشت نہیں ہے باتوں کو چلے جائیں، میں اپنی سپیچ کرنے دیں مجھے. پھر یہاں ایگریکلچر کی بات کی گئی. جتنے مراحت ایگریکلچر کے لیے اس حکومت نے دی، کیا کسی نے پہلے دی ہے؟ اس وقت جو کسان ہے اس کو 1.5 لاکھ روپے ہر فصل میں بغیر سود کے قرضہ، ایک ٹریکٹر اس کو بغیر سود کے مل سکتا ہے، اور ایک زمیندار کے لیے 20 لاکھ کا گھر آسان قسطوں کے ساتھ سود کے ساتھ مل سکتا ہے. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کو بہت تکلیف ہے کہ عمران خان کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ کہیں نہیں چلے گا. یہ بولتے رہیں گے کیونکہ قافلے چلتے رہتے ہیں اور باقی کام ہوتا رہتا ہے. اچھا میں اب صوبے پر آتا ہوں. جناب شہباز شریف صاحب نے تنقید کی کہ خیبر پختونخوا میں ایک یونیورسٹی بھی نہیں بنی. میں اس فورم سے جناب شہباز شریف کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں مناظرہ کرتے ہیں. آپ کی 20 سال کی کارکردگی اور میری 5 سال اور یہ موجودہ 3 سال کی کارکردگی بہت ہے.
اور یہ میں زبانی نہیں کرتا، کاغذ لائیں بتائیں آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، اور اس وجہ کیا ہے. اگر میاں صاحب کی چپ کر. سنیں نہیں No cross talk, please. اگر میاں صاحب کی کارکردگی اچھی ہوتی تو پنجاب اس کو ریجیکٹ کرتا، اس کو تو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اگر ہماری کارکردگی خراب ہوتی تو ہم 2/3 کیسے لے لیتے؟ ہم نے ان کو ایسی شکست دی کہ ساری عمر یاد کریں گے اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ. اب میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ جو میں ابھی باتیں کرنے لگا ہوں، جو ہمارے صوبے میں ہم نے 5-8 سال سے کر رہے ہیں، وہ گراؤنڈ پہ موجود ہے. میں ہوائی باتیں نہیں کروں گا. جو گراؤنڈ پہ موجود ہے تو اس لیے چیلنج کرتا ہوں کہ آ کر دیکھیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا شرمندہ ہوں جو آپ نے ہم پر الزام لگائے. سب سے پہلے جب ہماری حکومت 2013 میں بنی، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے حیدر ہوتی صاحب کی حکومت تھی، دہشت گردی تھی، برا حال تھا، تباہی کی طرف صوبہ جا رہا تھا. روز ہم لاشیں اٹھاتے تھے، بڑے مشکلات میں تھے، لیکن پھر اللہ نے شکر کیا کہ تقریباً 1.5-2 سال کے بعد امن آیا اور ہم ترقی طرف چل پڑے. تو ہم نے کیا کیا؟ جناب پرائم منسٹر کے سوچ اور منشور کے مطابق ہم نے سٹارٹ کیا قانون سازی سے، کیونکہ جب قانون سازی نہیں ہوگی تو کوئی چیز نہیں چلے گی. تو ہم نے سب سے پہلے رائٹ ٹو انفارمیشن لائے. اس وقت وفاق کی ان کی حکومت تھی، میں اس کو فالو کرتا رہا. ہماری رائٹ ٹو انفارمیشن ایسی تھی کہ کوئی چیز، کوئی افسر، کوئی وزیر اعلیٰ کوئی چیز نہیں چھپا سکتا. ایک عام شہری ایک اپلیکیشن سے سارا کچھ لے کے جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے وفاق میں نہیں دیا، انہوں نے پنجاب میں وہ اختیار نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم کچھ چھپانا نہیں چاہتے تھے اور یہ سب کچھ چھپانا چاہتے تھے. فرق یہی ہے اور کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم نے سر عام کام کیا، ہم نے کھلے میدان میں کام کیا اور انہوں نے چوری کام کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں یہ مقابلے کی ہیں. پھر ہم نے رائٹ ٹو پبلک سروس ایکٹ لائے تاکہ جو سروسز ہیں صوبے میں دی جاتی ہیں وہ اس کو نیچے لیول تک لے جائیں تاکہ لوگوں کو اس کے فائدے پہنچ سکے. ایک قانون پاس کیا اور پھر ہر ضلع میں اس کے ہیڈز بنائے اور اس کی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر دفاع پرویز خٹک نے اظہار خیال کیا اور شہباز شریف کو مناظرے کا چیلنج بھی کر دیا ہے. اور اب بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی. ان کا کہنا ہے کوئی مانے یا نہ مانے